بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران سیریز ناول فینٹاسٹک ایجنٹ بائے قدوس خان آفریدی پارٹ 2۔ کرنل مبشر کا ایکس2 سے پیغام رسانی کا ذریعہ عمران تھا اور کرنل مبشر کو ایکس2 سے براہ راست رابطہ قائم کرنے کا بہت کم موقع ملتا تھا، اس لیے ایکس2 سے رابطہ قائم کرنے کے خیال ہی سے باوجود سخت سردی کے اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے سے قطرے جھلملانے لگے تھے اور وہ از خود ہی بوکھلایا سا نظر آ رہا تھا، لیکن حالات کی نزاکت کے تحت ایکس2 سے رابطہ قائم کرنا از حد ضروری تھا، اس لیے اس نے لرزتے ہاتھوں سے ایکس2 کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے اور آخری نمبر ڈائل ہونے کے چند لمحے بعد دوسری بیل پر ہی اس کے کانوں میں مخصوص بھرائی ہوئی سی آواز ابھری۔ ایکس2 اسپیکنگ۔ سر، میں کرنل مبشر بول رہا ہوں۔ بلیک زیرو کا خیال تھا کہ کال کرنے والا عمران ہوگا اور لفظ ایکس2 پر اسے اچھی خاصی تقریر سننی پڑے گی، اسی لیے ایکس2 اسپیکنگ کہنے کے بعد وہ بھی بری طرح جھم گیا تھا، لیکن عمران کے بجائے کرنل مبشر کی لرزتی سی آواز سن کر وہ ایک دم گھبرا گیا اور سوچنے لگا کہ ایسی کیا افتاد آ پڑی ہے جو عمران کے بجائے کرنل مبشر کو اس سے رابطہ قائم کرنے کی ضرورت پیش آ گئی، کیونکہ یہ بات تو وہ بھی اچھی طرح سمجھتا تھا کہ کوئی غیر معمولی مجبوری کے تحت ہی کرنل مبشر نے ایسی جرات کی ہے، لہذا کسی بھی خطرے کے پیش نظر اس نے اپنے دل کی بے ترتیب سی دھڑکنوں پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے اسی مخصوص اور پررعب لہجے میں کہا، کہو کرنل، کیا بات ہے؟ سر، خیمہ بستی کے علاقے سے عمران غائب ہو گیا ہے۔ کرنل کی یہ بات سن کر بلیک زیرو ایک دم اچھلا اور پھر فوراً ہی خود کو نارمل کرتے ہوئے بولا، کرنل، اس سلسلے میں ہم تفصیل سننا پسند کریں گے۔ ایکس2 کی خواہش پر کرنل عمران کے متعلق جو کچھ جانتا تھا کم سے کم لفظوں میں بیان کر دیا، اور جب وہ ایکس2 سے بات کرنے کی جرات کر ہی بیٹھا تھا تو اس جرات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹیم کے دوسرے ممبران کے متعلق بھی بتا دیا، اور یہ سب کچھ سن کر بلیک زیرو پر تو گویا سکتہ سا طاری ہو گیا، لیکن چونکہ فوری طور پر کرنل مبشر کی تسلی کرانی ضروری تھی، جبکہ اسے کوئی ایسی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی جس سے کرنل مبشر کی تسلی کروا سکتا، اس لیے اس نے سوچنے کا تھوڑا سا وقت حاصل کرنے کے لیے کہا، کرنل، تا حکم ثانی اپنے فلیٹ پر ہی رہو گے؟ میں بہت جلد تم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کروں گا۔ بلیک زیرو نے یہ کہہ کر کریڈل دبایا تو گھنٹی دوبارہ بجنے لگی، چونکہ فون کا ریسیور اب تک اس کے کان سے لگا ہوا تھا، اس لیے اس نے کریڈل پر سے ہاتھ اٹھا کر ماؤتھ پیس میں کہا، ایکس2 اسپیکنگ۔ طاہر بیٹے، میں سلطان بول رہا ہوں۔ عمران سے رابطہ قائم نہ ہونے کی وجہ سے تمہیں تکلیف دینی پڑی۔ آج شہر میں زبردست ہنگامہ ہوا ہے، جس میں بری طرح زخمی ہونے کے بعد فیاض ہسپتال میں سخت خطرے کی حالت سے گزر رہا ہے۔ بقول ڈاکٹروں کے اس کی زندگی کی 1% سے بھی کم امید ہے۔ ادھر عمران کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، جبکہ اس وقت مجھے عمران کی سخت ضرورت ہے۔ اگر اس کی کچھ خبر ہو تو اسے کہو کہ مجھ سے فوراً رابطہ قائم کرے۔ سر سلطان کے یہ الفاظ سن کر بلیک زیرو کا ذہن مزید الجھ گیا تھا۔ وہ کرنل مبشر کی زبانی سنی کہانی سر سلطان کو سنائی یا نہیں، لیکن جب وہ اپنے ذہنی خلفشار کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تو وقتی طور پر سر سلطان سے بھی جان چھڑانے کے لیے کہا، جناب، فی الحال تو مجھے کچھ خبر نہیں، جو ہی عمران صاحب نے رابطہ کیا آپ کا پیغام دے دیا جائے گا۔ ویسے مجھے تو یہ امید ہے کہ عمران صاحب حالات سے بے خبر نہیں ہوں گے۔ یہ امید تو مجھے بھی ہے۔ بہرحال اسے رابطہ قائم ہوتے ہی اس سے کہنا کہ پہلی فرصت میں مجھ سے رابطہ قائم کرے۔ سر سلطان نے یہ کہنے کے بعد فون بند کر دیا تو بلیک زیرو نے بھی ریسیور کیڈر پر رکھنے کے بعد ایک لمبا سا سانس لیتے ہوئے اپنا سر کرسی کی پشت سے لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ وہ کاشف پہلی سے نکل کر حالات کا جائزہ لینے کی کوشش کرے، لیکن اسے یہ بھی امید تھی کہ عمران جہاں بھی ہے اس سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس وقت اسے عمران کی ہدایات کی سخت ضرورت تھی اور اس نے کرنل مبشر کو بھی کچھ ہدایات دینی تھی۔ جب کافی دیر تک اس کے ذہن میں کوئی بات نہ آئی تو اس نے ٹیلی فون کے ذریعے کرنل مبشر کو حکم دے دیا کہ وہ فلیٹ سے باہر نکل کر حالات معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ ایک تو دن میں ہونے والی زبردست خون ریزی کی وجہ سے دکانیں کھلی ہی نہیں تھیں، دوسرے ہلکی ہلکی بوندا باندی کی وجہ سے
زبردست سردی نے لوگوں کو گھروں میں دبکے رہنے پر مجبور کر دیا تھا، جس کی وجہ سے سر شامی پورا شہر کسی بیوہ کی مانگ کی طرح اجڑا اجڑا نظر آ رہا تھا۔ پھر جوں جوں رات کے سائے گہرے ہو رہے تھے، آسمان پر چھائے بادلوں کی وجہ سے تاریکی میں خوفناک حد تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ برقی پولوں کی روشنی چند قدموں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، لیکن اس خوفناک رات میں کرنل مبشر مختلف علاقوں کی خاک چھاننے کے بعد کاشف پیلس کے سامنے موجود ایک بڑے سے درخت سے یوں لپٹا بیٹھا تھا کہ صرف سانس لینے کی ہلکی ہلکی آواز ہی اس کی موجودگی کا احساس دلا رہی تھی، اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر یہ سانس کی آواز نہ ہوتی تو اسے خود بھی یہاں اپنی موجودگی کا احساس نہ رہتا۔ ان حالات میں کاشف پیلس کی نگرانی کرنا اس کی بے وقوفی ہی سمجھا جا سکتا تھا۔ اب یہ علیحدہ بات تھی کہ وہ عمران کی طرح اپنی چھٹی حس کے اشارے پر ایسی حماقتیں کرتا جاتا تھا۔ اچانک دور سے دو آنکھیں چمکتی نظر آئیں، جنہیں دیکھتے ہی اسے یقین ہو گیا کہ یہ کسی گاڑی کی ہیڈ لائٹس ہیں۔ وہ آنکھیں جتنی تیزی سے اس کے قریب آ رہی تھیں، اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ موسم کی خرابی کے باوجود کار کی اسپیڈ کافی بلکہ خطرناک حد تک ہے۔ اب اسے کار کی آواز بھی آنے لگی تھی، اور اب گاڑی کاشف پیلس سے کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ تمام لائٹس ایک دم بند ہو گئیں۔ اب کرنل کی نظروں کے سامنے ایک ہیکولا سا تھا جو کاشف پیلس کی تعریف پڑھ رہا تھا۔ پھر جو ہی وہ ہیکولا کاشف پیلس کے گیٹ پر موجود روشنیوں کی زد میں آیا، کرنل کی نظروں کے سامنے وہی جانی پہچانی کار تھی جو کیپٹن فیاض کے حادثے میں شریک تھی۔ کار بس ایک لمحے کے لیے روشنی کی زد میں آئی تھی، اس کے بعد گیٹ سے آگے گزر کر دوبارہ تاریکی میں کھو گئی۔ چند لمحے کے بعد ایک مرد اور ایک خاتون گیٹ کے قریب پہنچے۔ دونوں کے ہاتھوں میں خوفناک قسم کے ریوالور چمک رہے تھے۔ چونکہ اس عرصے میں کرنل مبشر بھی رینگتا ہوا ان لوگوں کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو گیا تھا، اس لیے اسے یہ معلوم تھا کہ یہ جوڑا کار سے ہی برآمد ہوا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو ان دونوں کو بڑی آسانی سے گولی کا نشانہ بنا سکتا تھا، کیونکہ وہ دونوں اس کی نسبت روشنی میں تھے، لیکن انہیں ختم کرنا کرنل مبشر کے پروگرام میں نہ تھا۔ اسی لیے خاموشی سے اندھیرے میں دبکا ان کی کارروائی دیکھ رہا تھا، کیونکہ اسے یقین ہو چلا تھا کہ سیکرٹ سروس ٹیم کے اغوا میں انہی لوگوں کا ہاتھ ہے، اور ان کا آخری شکار کاشف پیلس ہے۔ البتہ اسے اس بات پر سخت حیرت تھی کہ مجرم پارٹی جو کوئی بھی ہے، سیکرٹ سروس کے اتنے گہرے رازوں سے کس طرح واقف ہو گئی، لیکن اس کا کوئی معقول جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی اتنا وقت تھا کہ اس معاملے پہ سوچا جا سکتا، کیونکہ خاتون گیٹ کے قریب قدرے تاریک سی جگہ پر بیٹھ گئی اور مرد گیٹ کے کئی گز پیچھے ہٹ گیا، اور پھر دوڑتا ہوا کمپاؤنڈ وال کے قریب پہنچا اور پہلی ہی چھلانگ میں بلند و بالا دیوار پر پہنچ گیا۔ مجرم کی اس جرأت نے یہ تو ثابت کر دیا تھا کہ وہ کوئی غیر معمولی انسان ہے، اور پھر فوراً ہی کرنل کا ذہن عمران کی طرف چلا گیا، کیونکہ ایسے حیرت انگیز کارنامے عمران ہی انجام دیتا تھا، اور عمران کا خیال آتے ہی اس کے دل کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئیں۔ پھر اس نے اپنے سر کو تیزی سے جھٹک کر ان فضول خیالات سے پیچھا چھڑانا چاہا۔ اس نے سوچا بھلا عمران کو ایسی حرکت کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور پھر کاشف پیلس کا گیٹ ایک دم کھل جانے پر اس کی نظروں نے جو کچھ دیکھا وہ اسے پاگل کر دینے کے لیے کافی تھا، کیونکہ گیٹ کی روشنی میں اس نے سامنے کھڑے عمران کو دیکھا تھا، جو کسی لہیم شہیم جسم کو اپنے کاندھے پر ڈالے ہوئے تھا۔ چونکہ عمران کے کاندھے پر لادے شخص کا چہرہ عمران کی پشت کی طرف تھا، اس لیے کرنل اس کی شکل تو نہیں دیکھ سکا، البتہ رنگت کی سیاہی اور جسامت کے لحاظ سے اسے یقین ہو گیا تھا کہ عمران کے کاندھے پر لدا شخص جوزف ہے۔ لیکن کرنل اب تک اسے اپنی نظروں کا فریب سمجھے ہوئے اپنی آنکھوں کو بار بار مسل رہا تھا۔ اس طرح مسلنے سے اس کی آنکھیں سرخ تو ہو گئی تھی، لیکن حقیقت نہیں بدلی تھی۔ پھر اس نے دکھی سے ذہن سے سوچا کہ تمام سیکرٹ سروس کے اغوا اور خونریز ہنگاموں کی ذمہ داری بھی عمران پر ہی عائد ہوتی ہے۔ ہنگاموں کے متعلق تو شک کی گنجائش تھی، لیکن سیکرٹ سروس کے اغوا کے متعلق تو عمران کو بری الذمہ قرار دینے کی کرنل کے پاس کوئی گنجائش نہیں تھی، کیونکہ صاف ظاہر ہے کہ یہ کارنامے کوئی رازدار ہی انجام دے سکتا ہے۔ پھر کرنل کے ذہن میں یہ خیال بھی آیا کہ ممکن ہے کہ سیکرٹ سروس ممبران اغوا نہ کیے گئے ہوں، بلکہ عمران نے ان کی کہیں ڈیوٹی لگا دی ہو، کیونکہ کرنل مبشر کے پاس اغوا کا کوئی ثبوت تو نہیں تھا، بس ایک مفروضہ ہی تھا، اور یہ مفروضہ غلط بھی ہو سکتا تھا۔
اس خیال کے ساتھ کرنل کے ذہن میں خوشی کی ایک لہر سی دوڑ گئی اور اس کے دل سے نکلا کہ خدا کرے سیکریٹ سروس کے اغوا کے بجائے عمران نے ان کی کہیں ڈیوٹی لگا دی ہو۔ لیکن دوسرے ہی لمحے اس کی یہ خوشی ختم ہو گئی، کیونکہ وہ یہ تو جانتا تھا کہ عمران ایکس-2 کے حکم کے بغیر کسی ممبر کی کہیں ڈیوٹی نہیں لگا سکتا، اور کرنل کو یہ بات تو معلوم ہی تھی کہ سیکریٹ سروس ممبران کے متعلق ایکس-2 اتنا ہی بے خبر ہے جتنا وہ خود۔ ابھی عمران جوزف کو کاندھے پر لادے گیٹ سے نکلا ہی تھا کہ آٹومیٹک گیٹ خود بخود بند ہو گیا، اور کرنل نے دکھی سے ذہن سے سوچا، گویا اس حضرت نے گیٹ کا آٹومیٹک بھی چالو کر دیا تھا، تبھی تو گیٹ خود بخود بند ہو گیا ہے۔ ابھی عمران گیٹ سے چند قدم ہی آگے آیا تھا کہ تاریکی میں چھپی خاتون ایک دم اس کے سامنے آ گئی، اور پھر وہ دونوں نہایت خاموشی سے گاڑی کی جانب بڑھنے لگے۔ عمران کی اس غداری پر کرنل مبشر کو غصہ تو بہت آ رہا تھا، اور اسی غصے کی حالت میں اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ریوالور عمران کے دل کی طرف سیدھا کر لیا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کا ہاتھ خود بخود ڈھیلا پڑ گیا، کیونکہ اسے ایک دم یہ خیال آیا تھا کہ غدار عمران کو یوں ختم کرنے کے بعد دوسرے ممبران اور مجرموں تک اس کا پہنچنا مشکل ہو جائے گا۔ اب عمران بے ہوش جوزف کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالنے کے بعد خود اگلی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، جبکہ اسٹیئرنگ پہلے ہی خاتون نے سنبھال لیا تھا۔ کرنل مبشر نے بھی یہ فیصلہ تو پہلے ہی کر لیا تھا کہ گاڑی کی نگرانی کی جائے۔ اب سوال صرف یہ تھا کہ یہ نگرانی اپنی بائک کے ذریعے کرے یا گاڑی کے ڈگی میں گھس کر، اور پھر اسے ڈگی والی تجویز زیادہ معقول نظر آئی، کیونکہ اس میں دیکھے جانے کا امکان بہت کم تھا، گو کہ وہ گاڑی کے قریب ہی چھپا ہوا تھا، مگر یہ فیصلہ کرنے میں کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی۔ اس لیے اس نے ڈگی کھولنے کے لیے ابھی جیب سے ایک مڑی توڑی سی تار نکالی ہی تھی کہ گاڑی کے سائلنسر کے ذریعے گرم گرم دھواں چھوڑتی ایک جھٹکے سے روانہ ہو گئی۔ چونکہ گاڑی کی رفتار شروع سے ہی زیادہ تھی، اس لیے اگر کرنل مبشر کا ہاتھ فوری طور پر ڈگی کے دستے پر نہ پڑ جاتا تو اس کی بائک بھی گاڑی کی گرد کو نہیں پا سکتی تھی۔ لہذا کرنل نے ڈگی کا دستہ تھام کر گاڑی کو اپنے ہاتھ سے تو نہ نکلنے دیا تھا، لیکن اس کی حالت بہت ہی نازک تھی، یعنی ایک ہاتھ سے ڈگی کا دستہ تھامے تیز رفتار گاڑی کے پیچھے بری طرح گھسٹ رہا تھا۔ وہ پختہ سڑک پر گھسٹنے کے ساتھ ساتھ دوسرے ہاتھ میں پکڑی تار ڈگی کے کی ہول تک پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ کئی مرتبہ وہ اپنی اس کوشش میں کامیابی کے قریب پہنچ گیا، لیکن کسی ناگہانی جھٹکے کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور کی ہول کے درمیان حسب سابق فاصلہ پیدا ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کا بازو شل ہوتا جا رہا تھا، اور اسے یقین ہو چلا تھا کہ وہ اس بازو کے سہارے زیادہ دیر تک گھسٹ نہیں سکے گا، بلکہ کسی بھی وقت ڈگی کا دستہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور یہ ایسی نازک سچویشن تھی کہ اس صورت میں اس کی موت بھی واقع ہو سکتی تھی، ورنہ چند ہڈیوں کا ٹوٹ جانا اور گاڑی کا نکل جانا تو ضرور تھا، جبکہ ایک ہاتھ کے ذریعے گاڑی کے پیچھے گھسٹنا اب دونوں باتوں میں بھی زیادہ تکلیف دہ تھا۔ لہذا اس نے آخری کوشش کے طور پر ایک مرتبہ پھر ہاتھ میں پکڑی تار ڈگی کے کی ہول میں داخل کرنے کی کوشش کی، اور شاید اس پر قسمت کچھ مہربان ہو گئی تھی، جو تار کی ہول میں داخل ہو گئی، اور دوسرے ہی لمحے ہلکی سی کٹک کی آواز سے ڈگی کا لاک کھل گیا، لیکن اس کا پورا وزن بازوؤں پر ہونے کی وجہ سے ڈھکنا اوپر نہیں اٹھ سکا۔ اب اس کی تمام کوشش یہ تھی کہ اس کا دباؤ ڈگی کے ڈھکنے کے بجائے گاڑی کے بمپر پر پڑ جائے۔ چونکہ ڈگی کا لاک کھولنے کی وجہ سے اس کی ہمت کافی بڑھ گئی تھی، اس لیے وہ اپنی انتھک کوشش کے نتیجے میں بمپر پر سوار ہونے میں جلد ہی کامیاب ہو گیا، اور پھر پورا وزن بمپر پر ڈالنے کے بعد حسب ضرورت ڈھکنا اٹھایا اور غڑپ سے ڈگی میں گھسنے کے بعد ڈھکنا نیچے کھینچ لیا۔ ڈگی کے اندر گھسنے کے بعد اسے ایسا سکون ملا تھا جیسے وہ جنت بری میں پہنچ گیا ہو، کیونکہ ڈگی کے اندر موجود حرارت نے اس کی سردی سے ٹھٹرے ہوئے جسم کو گرمی پہنچائی تھی، جس کی وجہ سے اس کے جسم پر آنے والے زخموں کی تکلیف میں کمی آ گئی تھی، اور وہ گاڑی کے پیچھے گھسٹنے والے تکلیف دہ عمل سے بھی بچ گیا تھا۔ پھر کچھ دیر کے بعد گاڑی ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رک گئی، اور ہارن کی تیسری آواز پر اس نے گیٹ کھلنے کی آواز سنی تو اس نے ڈگی کا ڈھکنا کافی حد تک نیچے کھینچ لیا۔ صرف ایک جھری ہی باقی رہ گئی تھی، جس کے ذریعے باہر کی تازہ ہوا اور روشنی کی ہلکی سی لکیر اور معمولی سی آوازیں اندر آ سکتی تھیں۔ گو کہ قدموں کی آہٹ اور آوازوں سے یہ ظاہر تھا
کہ کوٹھی میں کافی لوگ موجود ہیں، لیکن شاید کسی نے ڈگی کی طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی، ورنہ اس جھری کو صاف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ چونکہ کرنل مبشر نے ڈگی کا ڈھکنا ہاتھ کے ذریعے نیچے کھینچا ہوا تھا، اس لیے ہاتھ درمیان میں آ جانے کی وجہ سے اس جھری کو ختم کرنا اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ کچھ دیر کے بعد جب ہر قسم کی آوازیں ختم ہو گئیں تو اس نے آہستہ آہستہ ڈھکنا اوپر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر ایک دم چھلانگ لگا کر ڈگی سے نکلنے کے بعد ایک قریبی ستون کی آڑ میں ہو گیا اور چند لمحے وہاں رک کر اپنے گرد و پیش کا جائزہ لینے کے بعد ایک اور ستون کی جانب چھلانگ لگا دی۔ اس ستون سے چند قدم آگے اسے ایک کشادہ سا زینہ نظر آ رہا تھا، لہذا اس نے ستون کی آڑ میں کھڑے ہی کھڑے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس زینے کے ذریعے اوپر پہنچ جائے گا، کیونکہ چھت پر سے کوٹھی کے بیرونی علاقوں کا جائزہ لینا زیادہ آسان تھا، جبکہ کوٹھی کے اندر داخل ہونے سے پہلے اس کے بیرونی حصے کا جائزہ لینا اشد ضروری تھا۔ لہذا تیسری چھلانگ میں وہ زینے تک پہنچ گیا اور پھر وہاں رکے بغیر چاروں ہاتھوں پیروں سے چلتا ہوا سیڑھیاں چڑھنے لگا اور چھت کے اوپر پہنچنے کے بعد تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل کر رہ گئیں، کیونکہ چھت کے چاروں اطراف کافی بلند دیواریں تھیں۔ ایک سائیڈ میں گراج نما کمرہ تھا، دوسرے الفاظ میں اسے ایک برساتی کہا جا سکتا تھا، اور اس برساتی کے نیچے T4 طیارہ موجود تھا۔ چونکہ کوٹھی کے اندر کا جائزہ لینے کے لیے کرنل کو اس بلند و بالا دیوار پر چڑھنا پڑنا تھا، اور دیوار پر چڑھنا زبردست رسک لینے کے مترادف تھا، جبکہ کوٹھی کا جائزہ لینا بھی از حد ضروری تھا۔ لہذا وہ دیوار پر چڑھنے یا نہ چڑھنے کے معاملے پر غور ہی کر رہا تھا کہ زینے پر اسے آہٹ محسوس ہوئی، جیسے بہت سے لوگ اوپر آ رہے ہوں۔ اس ناگہانی افتاد پر وہ بری طرح گھبرا گیا اور گھبراہٹ کے عالم میں کوئی اور تکلیف نہ سوچی تو ایک ہی چھلانگ میں وہ T4 کے نیچے پہنچ کر اس کے پیندے کے ساتھ چپک گیا۔ گو کہ قدموں کی آواز T4 کے بالکل قریب آ چکی تھی، لیکن کرنل ایسی پوزیشن میں نہ تھا کہ وہ کسی کو دیکھ سکے۔ البتہ چند لمحے بعد ایک نسوانی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ کیا طیارے پر ریڈ کراس کے نشان نمایاں کر دیے ہیں؟ یس میڈم۔ جواب میں یہ فرمانبردار سی آواز سن کر کرنل مبشر لرز اٹھا، کیونکہ یہ عمران کی آواز تھی اور وہ لاکھوں میں بھی پہچان سکتا تھا۔ وہ بلا شبہ یہ جواب عمران نے ہی دیا تھا۔ عمران کی حرکات کے علاوہ اس فرمانبردار لہجے نے کرنل مبشر کے دماغ کو مزید ہلا کر رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے T4 کے اسٹارٹ ہونے کی آواز سنی، جو اسٹارٹ ہوتے ہی بلند ہونے لگا، اور پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اتنا بلند ہو گیا کہ روئے زمین کی ہر چیز کرنل کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ چونکہ کار کے نیچے کافی دیر تک گھسٹنے کی وجہ سے اس کے جسم کا ایک ایک انچ دکھ رہا تھا، اور T4 کے نیچے چپکے رہنا گاڑی کے نیچے گھسیٹنے سے بھی زیادہ تکلیف دہ عمل تھا، کیونکہ اس پوزیشن میں نیچے گرنے کے بعد اس کے حصے نہ جانے کہاں کہاں بکھر جاتے، اس لیے وہ پوری طاقت سے T4 کے پیندے کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ لیکن اسے یہ بھی یقین تھا کہ وہ اس پوزیشن میں زیادہ دیر نہیں رہ سکے گا، گویا اسے اپنی خوفناک موت آنکھوں کے سامنے نظر آنے لگی۔ اور پھر ناگہاں پوری آسمانی اور زمینی فضا دھماکوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ چونکہ دھماکے کرنل مبشر کے لیے نئی چیز نہ تھے، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ یہ آوازیں بھی طیارہ شکن توپوں کی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ T4 بارڈر کراس کر چکا ہے۔ کرنل مبشر یہ بھی جانتا تھا کہ T4 کی آوازیں 10 کلومیٹر پیچھے پیدا ہوتی ہیں، اس لیے طیارہ شکن توپیں T4 کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ورنہ T4 سے پہلے خود اس کے جسم کے پرچخے اڑ جانے تھے۔ لیکن کرنل اس طرف سے بالکل مطمئن تھا، اور پھر کچھ دیر کے بعد فائروں کی آوازیں دم توڑ گئیں۔ بلیک زیرو نے بذریعہ ٹیلی فون کرنل مبشر اور سر سلطان کی گفتگو کے بعد یہ تو اندازہ کر لیا تھا کہ کوئی نہایت ہی خوفناک انقلاب آ چکا ہے، اور اس انقلاب نے اس کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیا تھا۔ لہذا شام کا دھندلکا پھیلتے ہی وہ جوزف کی نظر بچا کر کاشف پیلس سے اس طرح نکل گیا تھا کہ جوزف کے فرشتوں کو بھی اس بات کی خبر نہیں ہو سکی تھی، بلکہ جوزف تو یہی سمجھتا رہا تھا کہ وہ کوٹھی کے اندر ہی ہے۔ پھر رات کے سائے گہرے ہونے پر سیاہ کار کاشف پیلس کے سامنے پہنچی تو بلیک زیرو بھی کرنل مبشر کی طرح کاشف پیلس کے سامنے اس طرح چھپا ہوا تھا کہ نہ کرنل مبشر کو اس کی خبر تھی اور نہ ہی وہ کرنل مبشر کی یہاں موجودگی سے آگاہ تھا۔ جب عمران دیوار پھلانگ کر
کاشف پیلس کے اندر پہنچا تو بلیک زیرو بھی اپنی جگہ پر چھپا وہی بات سوچ رہا تھا جو کرنل مبشر سوچ رہا تھا۔ پھر جب عمران جوزف کو کاندھے پر لادے باہر نکلا تو گیٹ پر موجود روشنی سے کرنل مبشر کی طرح بلیک زیرو کا شک بھی یقین میں بدل گیا، اور ابھی بلیک زیرو کسی اقدام کے متعلق سوچ ہی رہا تھا کہ ایک سایہ رینگتا ہوا گاڑی کی ڈگی کے قریب پہنچا، اور بلیک زیرو کے کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے ہی گاڑی فراٹے بھرتی ہوئی اس کے پاس سے گزری تو ہلکی سی روشنی گاڑی پر پڑنے کی وجہ سے اس نے پیچھے گھسٹتے کرنل مبشر کو پہچان لیا۔ گو کہ اس وقت بلیک زیرو کی بھی یہی زبردست خواہش تھی کہ گاڑی کا تعاقب کرے، لیکن کوئی سواری نہ ہونے کی وجہ سے وہ معذور تھا۔ حالانکہ جوش میں آ کر وہ تھوڑی دور تک گاڑی کے پیچھے دوڑا بھی تھا، لیکن گاڑی تو فراٹے بھرتی چند سیکنڈ کے بعد اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، اور کسی کو کانوں کان بلیک زیرو کی اس کارروائی کی خبر نہیں ہو سکی تھی۔ سیاہ گاڑی والے تو اپنی کامیابی پر اس قدر مسرور تھے کہ انہیں اپنے تعاقب پر دھیان ہی نہیں تھا، اور کرنل بیچارہ اس قدر مصیبت میں مبتلا تھا کہ اس کا دھیان بھی اس طرف نہیں تھا۔ اس کی پوری توجہ اور کوشش تو ڈگی کا ڈھکنا کھولنے پر مرکوز تھی۔ سیاہ گاڑی سے مایوس ہو کر بلیک زیرو واپس لوٹا تو کاشف پیلس کے سامنے موجود درخت کے نیچے ایک ہیکولا سا دیکھ کر وہ پوری طرح چونکتے ہوئے جیب سے ریوالور نکال کر اس پر گرفت مضبوط کرنے کے بعد پہلے دبے قدموں درخت کی جانب بڑھا، اور پھر قریب پہنچ کر ایک دم زمین پر گر کر سانس روکے اس ہیکلے کی طرف دیکھتا رہا جو اپنی جگہ پر ساکت کھڑا اندھیرے میں عجیب ہولناک سا منظر پیش کر رہا تھا۔ چونکہ بلیک زیرو بھی سخت عجلت میں تھا، اس لیے اس نے زمین پر زیادہ دیر تک پڑے رہ کر وقت ضائع کرنے کے بجائے پیٹ کے بل، گھٹنوں اور کوہنیوں کے ذریعے آگے رینگنا شروع کر دیا، اور پھر ہیکولے کے قریب پہنچ کر تو اس کا جسم سردی کے باوجود پسینے سے شرابور ہو گیا، لیکن یہ پسینہ خوف کا نہیں بلکہ ندامت کا تھا، کیونکہ قریب جا کر معلوم ہوا کہ وہ سایہ کسی انسان کا نہیں بلکہ موٹر سائیکل کا تھا، اور اب وہ موٹر سائیکل کے اتنا قریب پہنچ چکا تھا کہ باوجود سخت تاریکی کے اسے یہ پہچاننے میں دیر نہ لگی کہ وہ موٹر سائیکل کرنل مبشر کی ہے۔ چونکہ پختہ سڑک پر گھسٹنے کی وجہ سے اس کا پیٹ، کوہنیاں اور گھٹنے بری طرح چھل چکے تھے، اس لیے ان میں شدت سے جلن محسوس ہو رہی تھی، لیکن وہ اس دل فریب مذاق پر اس قدر شرمندہ تھا کہ وہ جلن اس شرمندگی کے نیچے دب کر رہ گئی تھی، اور وہ موٹر سائیکل کاشف پیلس میں کھڑی کر کے دیوانوں کی طرح کوٹھی کی تلاشی لینے لگا، لیکن ماں سوائے جوزف کے کاشف پیلس کی ہر چیز جوں کی توں تھی، لہذا وہ ایک لمبا سانس لے کر رہ گیا۔ لباس تبدیل کرنے کی غرض سے اپنے کمرے میں جانا ہی چاہتا تھا کہ راہداری میں ہلکی ہلکی ٹک ٹک کی آوازیں سن کر بری طرح چونک گیا۔ یہ آواز سننے کے بعد اسے یہ سمجھنے میں تو دیر نہ لگی کہ یہ ٹائم بم کی آواز ہے۔ اب مسئلہ صرف یہ تھا کہ کتنے ٹائم بم کاشف پیلس میں رکھے گئے ہیں اور کہاں کہاں رکھے گئے ہیں۔ البتہ 2 ٹائم بموں کو اس نے آواز کے سہارے جلد ہی تلاش کر لیا تھا، اور دونوں کو ہاتھوں میں پکڑ کر پوری رفتار سے دوڑتا ہوا کاشف پیلس سے باہر نکلا، اور کافی فاصلے پر ایک خالی پلاٹ میں پھینکنے کے بعد اسی رفتار سے دوڑتا ہوا دوبارہ کاشف پیلس میں پہنچ کر پاگلوں کی طرح ایک ایک کمرے میں دوڑتا پھرنے لگا، لیکن کسی جگہ بھی جب مزید کوئی ٹائم بم نہ ملا تو اسے تسلی ہو گئی کہ بس یہ 2 ہی ٹائم بم تھے، لیکن اس تسلی کے باوجود وہ مطمئن نہیں تھا بلکہ ذہن میں ایک کھٹکا سا لگا ہوا تھا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ باہر پھینکے گئے ٹائم بم بھی ابھی تک نہ چلے تھے۔ اس کے ذہن کے مطابق باہر پھینکے گئے ٹائم بموں کے چلنے کے بعد کم از کم 10 منٹ تک تو کاشف پیلس کو خطرہ تھا، اور اس اندھے کے خطرے کے پیش نظر اس نے یہ وقت کاشف پیلس سے باہر ہی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر جوں ہی دوڑتا ہوا وہ کاشف پیلس سے باہر نکلا، باہر پھینکے گئے بموں کے پھٹنے سے پورا علاقہ گونج اٹھا، اور ارد گرد کے مکین گھبرا کر اپنے اپنے مکانوں سے باہر نکل آئے۔ زیادہ قریبی کئی عمارتیں اپنے مکینوں سمیت آنن فانن ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو گئیں، لیکن ماں سوائے بلیک زیرو کے کسی کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ قیامت کس طرح برپا ہوئی۔ حالات کے تحت بلیک زیرو کا فرض تھا کہ وہ ملبے میں دبنے والے لوگوں کی امداد کرے، لیکن اس کام کے لیے تو اور لوگ بھی موجود تھے، جبکہ اس کی ذمہ داریاں اس سے بھی کہیں زیادہ تھیں۔ لہذا اس کشمکش میں 10-15 منٹ مزید گزر گئے تو اسے اس بات کی کسی حد تک تسلی ہو گئی کہ کاشف پیلس میں مزید کوئی ٹائم بم وغیرہ موجود نہیں۔
اگر ہوتا تو اصولی طور پر ان بموں سے چند منٹ کے بعد انہیں بھی پھٹ جانا چاہیے تھا۔ لہذا وہ تقریباً دوڑتا ہوا ہی کاشف پیلس میں داخل ہوا اور پرائیویٹ فون والے کمرے میں داخل ہو کر مدیرہ واس ٹرانسمیٹر کرنل مبشر کو کال کرنے کے لیے اس نے اپنی کلائی کو منہ کے قریب کر کے چند مرتبہ ہیلو ہیلو کہنے کے بعد کلائی کان کے قریب کی تو دوسری طرف سے آواز سنائی دی، کرنل اسپیکنگ، اوور۔ کرنل مبشر کے اوور کہنے کے بعد بلیک زیرو نے کلائی منہ کے قریب کر کے کہا، کرنل میں X2، تم اس وقت کہاں ہو؟ اوور، جناب میں اس وقت KT-4 کے نیچے نہایت تکلیف دہ حالت میں لٹکا ہوا ہوں، اور اگر میرا اندازہ غلط نہیں تو ہمارا طیارہ اس وقت کسی سمندر کے اوپر پرواز کر رہا ہے۔ اوور، شاید آپ کو یہ بات سن کر حیرت ہوگی کہ اس طیارے میں جوزف کو اغوا کر کے لے جایا جا رہا ہے، اور سب سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ اغوا کرنے والا خود عمران ہے۔ اوور، کرنل مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ اوور، بلیک زیرو یہ کہہ کر ایک دم خاموش ہو گیا۔ یہ بات تو کرنل مبشر نے شروع ہی میں محسوس کر لی تھی کہ اس وقت X2 کے لہجے میں وہ پہلی جیسی غراہٹ نہیں تھی، بلکہ اس کا لہجہ بہت ہی تھکا تھکا سا تھا، جبکہ کرنل مبشر کے KT-4 کے نیچے لٹکا ہونے کی وجہ سے مشکل سے کلائی اپنے کان اور منہ کے قریب لا رہا تھا، اور اسے خطرہ تھا کہ اگر اس کا دوسرا ہاتھ بھی چھوٹ گیا تو اس کی ہڈیاں کسی اندیکھے صحرا یا سمندر میں بکھر کر رہ جائیں گی۔ لہذا بلیک زیرو کے اوور کہنے پر اس نے کلائی منہ کے قریب کر کے کہا، جناب اس وقت میں ایسی پوزیشن میں ہوں کہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھنا میرے لیے بہت ہی مشکل ہے۔ اگر گستاخی نہ سمجھیں تو فی الحال یہ سلسلہ ختم کر دیجئے۔ اوور، ٹھیک ہے کرنل، منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد وقت ملنے پر تم مجھے تازہ ترین حالات سے آگاہ رکھو گے۔ اوور اینڈ آل۔ بلیک زیرو نے اوور اینڈ آل کہہ کر گفتگو کا سلسلہ ختم کر دیا تو کرنل مبشر نے کلائی کو منہ کے قریب کر کے ریسٹ واچ پر موجود چابی نما بٹن دانتوں کے ذریعے دبا کر واش ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ ابھی وہ اس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ اسے یہ محسوس ہوا کہ KT-4 تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے، جس سے کرنل نے یہی اندازہ قائم کیا کہ KT-4 اپنی منزل پر پہنچ کر لینڈ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور اس خیال کے آتے ہی وہ مزید سکڑ کر KT-4 کے پیندے سے بالکل چپک گیا۔ KT-4 طیارہ جزیرے پر لینڈ کر چکا تھا، اور اس میں موجود یورتی نے کچھ عجیب سی نظروں سے ڈاکٹر کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا، ڈاکٹر مجھے تمہاری خواہشات کا ہمیشہ احترام رہا ہے اور آج بھی، لیکن آج میری مجبوری ہے۔ یورتی نے عمران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو ڈاکٹر یورتی کی بات کو پوری طرح سے سمجھ گیا، اور یوں رنگ میں بھر پڑنے سے اس کے چہرے پر مایوسی کے سائے لہرا گئے، تاہم اس نے یورتی کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں۔ اتنی آسانی سے گلو خواسی کی وجہ سے یورتی کے ہونٹوں پر عیارانہ سی مسکراہٹ نمودار ہو گئی، اور اس نے عمران کے پاس سے گزرتے ہوئے آہستہ سے کہا، کام سے فارغ ہو کر تم میرے کمرے میں پہنچ جانا۔ یورتی فیصلہ کر چکی تھی کہ اس کے ذہن کے مطابق عمران کی اپنے ملک کے ساتھ اتنی زبردست غداری کا بہترین صلہ کیا تھا، اور عمران بھی یہ تو سمجھتا تھا کہ کچھ دیر کے بعد کیا طوفان بدتمیزی اس کے ساتھ برپا ہونے والا ہے، لیکن اس میں انکار یا پہلو تہی کا یارانہ نہ تھا۔ لہذا یورتی تو اسے یہ حکم دے کر ہوا کے جھونکے کی طرح اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی تھی، لیکن عمران گمسم کھڑا تھا کہ اس کے کانوں سے ڈاکٹر کی آواز ٹکرائی، مسٹر عمران تم اپنے شکار کو لے کر کمرہ نمبر 6 میں پہنچ کر آرام کرو۔ ڈاکٹر کے حکم پر عمران نے ایک جھرجھری سی لے کر T-4 میں بے ہوش پڑے جوزف کو اپنے کاندھے پر ڈالا اور مردہ سے قدموں سے کمرہ نمبر 6 کی طرف چل دیا۔ KT-4 کے نیچے چپکا کرنل مبشر بھی یہ تمام گفتگو سن چکا تھا، اور عمران کی غداری کا سن کر اور اس کے وعدوں کا سن کر اس کا ذہن بری طرح سے کھولنے لگا تھا۔ لہذا سب لوگوں کے جانے کے بعد وہ KT-4 کے نیچے سے نکلا اور اندازے سے اس طرف چل دیا جدھر ان لوگوں کے قدموں کی آواز گئی تھی۔ ابھی وہ راہداری میں بنے کمروں کے دروازوں کی طرف دیکھتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک کمرے سے ایک شخص نے نکل کر اس کے چہرے پر اتنا زوردار گھونسا رسید کیا کہ کرنل اچھل کر سامنے والی دیوار سے ٹکرا گیا۔ اس اچانک پڑنے والے گھونسے اور دیوار سے ٹکرانے کی وجہ سے
कर्नल मुबशिर को चोट तो जबरदस्त लगी थी, लेकिन ये वक्त चोटों को सहलाने का नहीं था। लिहाजा उसने दीवार से टकराते ही जबरदस्त जंप लिया और हवा में उड़ते हुए अपने मद्दे मुकाबिल की छाती पर पूरी कुव्वत से दोनों लातें मार दी और नतीजे में दोनों ही पुख्ता फर्श पर ढेर हो गए। गो के फिर दोनों ही ने उठने में देर नहीं की, लेकिन इसका मद्दे मुकाबिल कुछ ज्यादा ही चालाक वाक़या हुआ था। इसलिए उसने कर्नल मुबशिर के संभलने से पहले उस पर चीते की सी फुर्ती के साथ छलांग लगा दी। कर्नल जहां तक फर्श से उड़ चुका था वहीं से फर्श पर गिर गया और नतीजे में वो कर्नल के ऊपर से गुजरता हुआ फर्श पर ढेर हो गया और फिर उसके संभलने से पहले ही कर्नल फर्श पर से उछलकर कमान से निकले तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो भी जमीन पर पड़ा ही पड़ा एक तरफ को लड़क गया और कर्नल भी खाली फर्श से टकरा गया। कर्नल मुबशिर को अपनी फाइट और चालाकी पर बेहद नाज था, लेकिन ये उसकी जिंदगी का पहला मौका था कि उसका मद्दे मुकाबिल उसके काबू में नहीं आ रहा था। इसीलिए उसे अपने मद्दे मुकाबिल की हिम्मत और चालाकी पर सख्त हैरत थी और इस वक्त तो कर्नल की हैरत की इंतहा ही नहीं रही जब उसके संभलने से पहले ही उसके हरीफ ने उसकी कमर पर छलांग लगाई। नतीजे में न सिर्फ कर्नल मुंह के बल जमीन पर गिर गया, बल्कि उसके हरीफ ने उसकी कमर पर सवार होकर उसके सर और गर्दन पर घूंसों की बारिश कर दी। गो कि कर्नल खुद को इसके घूंसों से बचाने की कोशिश कर रहा था और अपनी इस कोशिश में वो काफी हद तक कामयाब भी था, लेकिन जो घूंसा उस पर पड़ जाता वो इतना वजनी होता था कि कर्नल मुबशिर के 14 तबक रोशन हो जाते थे। आखिर कर्नल ने घूंसों के दौरान ही पूरी कुव्वत को बरूए कार लाते हुए ऊपर की तरफ जंप लिया और उसकी कमर पर सवार उसका हरीफ उसके सर के बालों की एक लट मुट्ठी में दबाए गेंद की तरह उछलकर फर्श पर जा गिरा। कर्नल एक लम्हा जाया किए बगैर उछलकर उसकी छाती पर सवार हो गया और फिर कर्नल के हाथ जुनूनी अंदाज में उसके चेहरे और दूसरे हिस्सों पर पड़ने लगे। उसके हरीफ ने चंद घूंसे तो निहायत इस्तकलाल के साथ अपने चेहरे पर बर्दाश्त किए, लेकिन अब वो गर्दन इधर उधर हिलाकर कर्नल के अक्सर घूंसे जाया कर रहा था और अक्सर औकात कर्नल का घूंसा इतनी ताकत से पुख्ता फर्श पर पड़ता कि उसका पूरा बाजू झंझना उठता। चूंकि कर्नल के हरीफ का एक हाथ शुरू ही से कर्नल के चेहरे तक पहुंच गया था, जिसके जरिए बावजूद घूंसों के वो कर्नल के चेहरे पर पूरा दबाव डाले हुए था और इसीलिए कर्नल को कुछ नजर न आने की वजह से उसके अक्सर घूंसे अपने हरीफ के बजाय फर्श पर पड़ रहे थे। अजीब हंगामा बरपा था। दोनों ही बुरी तरह हाँफ रहे थे, लेकिन हार मानने के लिए कोई भी तैयार न था। दोनों की नाक और मुंह से बहने वाले खून ने शक्लों को बेइंतहा भयानक बना दिया था और बल्कि हकीकत तो ये थी कि ये लोग अपने खून के बजाय एक दूसरे के खून में ज्यादा डूबे हुए थे। अचानक नीचे पड़े हरीफ ने कर्नल के चेहरे पर रखे हाथ को पूरी कुव्वत से झटका दिया, जिसके नतीजे में कर्नल मुबशिर उसके ऊपर से उड़ता हुआ दूर जा गिरा, जबकि उसका हरीफ एक लम्हा जाया किए बगैर सीधा बैठ गया। फिर जो ही कर्नल मुबशिर हवा में उड़ता हुआ जमीन पर गिरा, उसने बैठे ही बैठे दोनों बाजू आगे बढ़ाकर कर्नल मुबशिर की जानिब छलांग लगा दी, लेकिन कर्नल मुबशिर भी इतना तड़ने वाला न था जिसे आसानी से निकला जा सकता। लिहाजा उसने अपने हरीफ को अपनी तरफ तेजी से आते देखकर फर्श पर लेटे ही लेटे अपनी दोनों टांगे आगे बढ़ा दी, जिनसे टकराकर वो भी फर्श पर ढेर हो गया और कर्नल जंप लेकर फौरन ही खड़ा हो गया। कर्नल को खतरा था कि अगर कोई और शख्स इधर आ निकला तो वो जबरदस्त मुसीबत में फंस जाएगा, जबकि एक आदमी ही उसके काबू में नहीं आ रहा था और वो अपने मद्दे मुकाबिल की इस हिम्मत पर हैरान भी था। बहरहाल अब वो फैसला करके उठा था कि लड़ाई का ये मरहला बस आखिरी मरहला ही होगा। लिहाजा उसने जो ही निहायत जारहाना अंदाज में अपने हरीफ की तरफ छलांग लगाई, उसकी नजर पहली बार अपने हरीफ के चेहरे पर पड़ी, जिसकी वजह से उसके हलक से चीख की शक्ल में आवाज खारिज हुई, इमरान साहब आप। चूंकि खून में तर होने के बावजूद वो इमरान के चेहरे को पहचान चुका था और उसकी तरफ इस खौफनाक अंदाज में छलांग भी लगा चुका था कि इस मर्तबा ज्यादा नहीं तो इमरान के कई हड्डियां टूट जानी जरूरी थी। लिहाजा उसने हवा में उड़ते हुए ही अपने जिस्म को एक खास अंदाज में झटका दिया, जिसके नतीजे में वो इमरान पर गिरने के बजाय फर्श पर ही गिरा था। इस मर्तबा भी उसको चोट ज्यादा आई थी। दूसरे इमरान को पहचान लेने की वजह से अब उसे इससे खतरा नहीं रहा था। कुछ इसलिए भी उसने उठने में सुस्ती की और यही सुस्ती उसे सख्त महंगी पड़ी,
کیونکہ عمران نے کسی قسم کی رعایت یا سستی کیے بغیر اس کی طرف چھلانگ لگا دی اور ہوا میں اڑتا ہوا اس انداز میں کرنل کی چھاتی پر گرا کہ کرنل مبشر کو اس سے ہر قسم کی امید ختم کر کے یہ یقین کرنا پڑا کہ عمران کا یہ حملہ پہلے تمام حملوں سے زیادہ سخت اور جارحانہ ہے، حتیٰ کہ اس مرتبہ اسے یہ امید ختم ہو گئی کہ وہ عمران کے نیچے سے زندہ سلامت نکل آئے گا، کیونکہ عمران کے دونوں ہاتھ کرنل مبشر کی گردن کو دبوچ رہے تھے اور ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ ساتھ ہاتھوں کا یہ شکنجہ تنگ ہوتا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے کرنل مبشر کی آنکھیں باہر کو ابلتی آ رہی تھی۔ لہذا اس نے ماہی بے آب کی طرح تڑپتے ہوئے بمشکل اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر عمران کی کنپٹی پر رسید کیا، جس سے اس کی گردن آزاد تو نہ ہو سکی، البتہ ہاتھوں کا شکنجہ قدرے ڈھیلا پڑ گیا۔ اس سے کرنل مبشر کا ہاتھ دوبارہ اس کی کنپٹی کی طرف اٹھا، لیکن اس مرتبہ گھونسا مارنے کے بجائے وہ عمران کے کان کے پیچھے کچھ ٹٹول رہا تھا، اور پھر اس نے ایک جھٹکا دے کر اپنے ہاتھ کو واپس کھینچا تو اس کی انگلیوں میں 1.5 انچ لمبی ایک سوئی سی پھنسی ہوئی تھی، جس پر چھوٹے چھوٹے سوراخ موجود تھے۔ سوئی کے نکلتے ہی عمران نے ہلکی سی سسکی لی اور پھر کرنل مبشر کے چہرے کے جانب یوں غور سے دیکھتے ہوئے جیسے پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہو، اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر ایک طرف کو لڑک گیا اور فرش پر چت لیٹ کر یوں لمبے لمبے سانس لینے لگا جیسے اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ بری طرح تھک چکا ہے، کیونکہ عمران سے گلو خاصی کے بعد کرنل مبشر بھی اٹھ کر بیٹھ گیا تھا اور اب لمبے لمبے سانس لیتے عمران کی طرف غور سے دیکھ رہا تھا کہ ناگہاں عمران نے 2-3 مرتبہ گردن کو ادھر ادھر مار کر کہا، معاف کرنا کرنل، نہ جانے میرے اندر وہ کون سی قوت کام کر رہی ہے کہ میں نے تمہیں پہچاننے کے باوجود ختم کر دینا چاہا۔ اس کے علاوہ بھی کرنل میں نے بہت ظلم کیے ہیں، یعنی پوری ٹیم کے ایڈریس بتا دیے ہیں، اور بلکہ یہی نہیں، آج رات میں نے کاشف پیلس سے جوزف کو بھی اغوا کر لیا ہے۔ ہمارا اصل ٹارگٹ X2 تھا، لیکن X2 کاشف پیلس میں نہیں مل سکا، تو جوزف کو اغوا کرنے کے بعد کاشف پیلس میں نہایت ہی ہیوی قسم کے ٹائم بم چھپا دیے تھے۔ کرنل، تم ان ٹائم بموں کی طاقت کا اندازہ نہیں کر سکتے، یعنی پوری کاشف پیلس کو ایک ہی بم تباہ کر سکتا ہے، جبکہ میں نے 2 رکھے ہیں۔ اتنا کہہ کر عمران خاموش ہو گیا اور پاگلوں کی طرح چند لمحے کرنل مبشر کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا اور پھر اپنی ریسٹ واچ کی طرف دیکھنے کے بعد دوبارہ سلسلہ کلام جاری کیا۔ کرنل، ٹائم بموں کو پھٹنے کے وقت تقریباً 2 گھنٹے گزر چکے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ نہ صرف کاشف پیلس ماں X2 کے ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی ہوگی، بلکہ اس کے آس پاس کی عمارتیں بھی تباہ ہو چکی ہوں گی۔ میں نہیں بتا سکتا کہ کرنل مجھے کیا ہوا تھا اور وہ کون سی طاقت تھی جو مجھے مجرموں کے اشارے پر کٹ پتلی کی طرح ناچنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عمران اتنا کہنے کے بعد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ عمران تو اس وقت سخت جذباتی ہو رہا تھا، لیکن کرنل اس بات کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا کہ اس وقت جو پوزیشن میں عمران ہے وہ نہایت ہی نازک ہے۔ ان کی ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے یہ جزیرہ نہ صرف ان دونوں کا مدفن بن جائے گا بلکہ دوسرے ممبران سیکرٹ سروس کا بھی، کیونکہ عمران کی باتوں سے اسے یہ تو یقین ہو گیا تھا کہ دوسرے ممبران سیکرٹ سروس بھی ابھی اسی جزیرے میں موجود ہیں۔ اس لیے اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سوئی عمران کی آنکھوں کے سامنے کرتے ہوئے کہا، عمران صاحب، مجرموں نے یہ سوئی آپ کے ذہن تک پہنچا کر آپ کو اپنے تابع کر لیا تھا، جس کی وجہ سے آپ یہ غلطیاں کر رہے تھے۔ ویسے اللہ کا شکر ہے کہ آپ اپنی اصلی حالت پر آ گئے ہیں، لہذا مجھے امید ہے کہ اب تمام حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ ارے یہ تابع دار سوئیاں کہاں سے آ گئیں؟ خیر کوئی بات نہیں میاں مچھر۔ اوہ سوری کرنل مبشر، میں اس ایک سوئی کے بدلے مجرموں کے ذہن میں چھریاں گھسیڑ دوں گا، کیونکہ میرا نام بھی احمق اعظم مسٹر شیطان، اوہ سوری، عمران ہے۔ یار کرنل، میرا حافظہ اس قدر کمزور کیوں ہو گیا ہے جو نام بھی صحیح یاد نہیں رہے؟ شاید یہ بھی سوئی کا ہی نتیجہ ہے۔ چلو کوئی بات نہیں، میں بھی دشمنوں کا حافظہ اس قدر ہی کمزور کر دوں گا۔ عمران اس وقت اپنی ترنگ میں آ کر چہک رہا تھا، لیکن کرنل مبشر اس کی ایک دم اس قدر تبدیلی پر حیرت کے ساتھ ساتھ خوفزدہ بھی تھا کہ کہیں مجرم اس کی باتیں سن کر
قبل از وقت ہی حالات سے واقف ہو کر ان کے لیے کوئی اور مصیبت پیدا نہ کر دیں، جبکہ عمران کی ذہنی پوزیشن سے وہ ابھی پوری طرح مطمئن نہیں تھا۔ اس لیے اس نے تشویشناک نظروں سے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، عمران صاحب، آپ کو یہ نہیں بولنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے گرد دشمنوں کا شیطانی جال بچھا ہوا ہے اور ہماری ذرا سی بے احتیاطی ہمیں کسی بڑی مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ شیطانی جال؟ یار کرنل، یہ کون سی قسم کا جال ہے؟ عمران نے اپنی پیشانی پر غور و فکر کی لکیریں نمودار کرتے ہوئے پوچھا اور چند لمحے سوالیہ نظروں سے کرنل مبشر کے چہرے کی طرف دیکھنے کے بعد کہا، معلوم ہوتا ہے کوئی بہت ہی مضبوط قسم کا جال ہے، تبھی تو تم جیسا بہادر انسان بھی خوفزدہ نظر آ رہا ہے، اور وہ جال یقیناً شارک جیسی زبردست قسم کی مچھلیاں پکڑنے میں کام آتا ہوگا۔ اگر تمہارا یہ خطرہ درست ہے تو تم اپنے لیے کوئی بل تلاش کر لو جس میں گھس جاؤ، کیونکہ میری ہونے والی رفیقہ واحیات اور تمہاری بھابھی بےہودگی منانے کے لیے اپنے کمرے میں میرا انتظار کرتی ہوگی۔ اس شخص کو سرد آہیں بھر بھر کر کوس رہی ہوگی جو میری راہ میں رکاوٹ بنا، اور کرنل یہ بات تو تم بخوبی سمجھ سکتے ہو کہ یہ کوسنے براہ راست تم تک پہنچ رہے ہوں گے۔ اس لیے مجھے اجازت دو تاکہ میں اپنی محبوبہ خانہ خراب کا دل قصوری کر سکوں۔ چونکہ عمران کرنل مبشر کی اہلیت سے پوری طرح واقف تھا، اسی لیے اشاروں کے ذریعے چند باتیں اسے سمجھانے کے بعد تیز تیز قدموں سے چلتا راہداری کے ایک موڑ پر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ یورتھی نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا، تیز خوشبوؤں کے جھونکے اور کان پھاڑ دینے والے خراٹوں کی وجہ سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ عمران اس کی غضب کی سردی میں گرم لباس کے بجائے باریک کپڑے کا کرتا پاجامہ پہنے صوفے پر پڑا بے خبر سو رہا تھا، اور وہ کتنی دیر سے اپنے کمرے میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو وہ خود ہی اس کے کمرے میں چلی آئی، اور اب وہ یوں منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے آنکھوں کا کام منہ سے لے رہی ہو، اور عمران سردی اور یورتھی سے بے خبر کار پھاڑ دینے والے خراٹوں میں مصروف تھا۔ اب یہ علیحدہ بات تھی کہ وہ یورتھی کو کنکھیوں سے دیکھ چکا تھا، اور اسی لیے اس کے خراٹوں کی آواز اور رفتار میں لمحہ بہ لمحہ اضافہ ہو رہا تھا۔ چونکہ یورتھی عمران کو چاہنے لگی تھی، اس لیے اتنی سردی میں عمران کی اس حالت پر اسے سخت رحم آ رہا تھا۔ حالانکہ وہ سخت غصے کی حالت میں اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، اب اس کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا اور دونوں ہاتھوں سے کان دبائے قدم بہ قدم اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اور پھر قریب پہنچ کر اس نے عمران کو جھنجھوڑ کر بیدار کرنا چاہا تو عمران یا پیر جنگلی کا نعرہ مارتا ہوا چند فٹ اوپر اچھل کر یوں دھپ سے فرش پر گرا کہ یورتھی کے پہلو میں ننھا سا دل، جو اب کسی خونخوار عورت کے بجائے پوری طرح صنف نازک کے دل کی صورت اختیار کر چکا تھا، بری طرح دھڑک اٹھا، اور اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، عمران صاحب، یہ کیا؟ یورتھی کی آنکھوں میں موجود سرخ سرخ ڈوروں اور زبان کی لڑکڑاہٹ سے عمران کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے نسوانی جذبات سے پوری طرح منسلک ہو چکی ہے، لیکن اس نے انجان بنتے ہوئے نہایت ہی بھولے پن سے کہا، میڈم، دراصل میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوا تھا، لیکن نیند نے مجھے صوفے پر گرا دیا۔ ویسے آپ اس وقت بہت حسین لگ رہی ہیں، کاش میں ظالم نیند کے چکر میں پڑ کر یہ بہترین موقع ضائع نہ کرتا۔ عمران نے دل ہی دل میں جالتو جلالتو آئی بلا کو ٹالتو کی کردان کرتے ہوئے یورتھی کو اپنی لچھے دار باتوں میں الجھانا چاہا، لیکن یورتھی پر پوری طرح حیوانیت طاری تھی، اور وہ واقعی اس بہترین رات کو، جس کی اب صبح ہو چلی تھی، کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے وہ عمران کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کسی کٹی ہوئی شاخ کی طرح عمران پر ڈھیر ہو گئی، اور عمران کو یوں محسوس ہوا جیسے کئی ہزار وولٹ کی برقی رو اس کے جسم کو چھو گئی ہو۔ اس لیے وہ اچھل کر کئی فٹ دور فرش پر جا گرا، اور جھٹکا لگنے کی وجہ سے یورتھی بھی صوفے سے نیچے گر کر مدہوشی کے عالم میں لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ لیکن چونکہ عمران ابھی یورتھی کو کھونا نہیں چاہتا تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اگر کسی طرح یورتھی کو تسکین نہ پہنچائی گئی تو وہ اس کے خلاف ہر قسم کی انتقامی کارروائی کے لیے تیار ہو جائے گی، اور یورتھی کی شکل سے یہ بھی معلوم ہو رہا تھا
کہ وہ جذبات کی آخری حدود کو چھو رہی ہے، لہذا وہ چند لمحے منہ کے یوں برے برے پوز بنانے کے بعد جیسے اس کے منہ میں کوئی نہایت ہی کڑوی چیز ڈال دی گئی ہو، اپنی جگہ سے اٹھ کر فرش پر پڑی یورتی کے قریب پہنچا اور پھر ماہر نفسیات کے انداز میں یورتی کے بالوں پر یوں ہاتھ پھیرنے لگا کہ یورتی کی آنکھیں بند ہونے لگیں اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد وہ فرش پر پڑی یوں سو رہی تھی جیسے اس کے اندر اٹھنے والا طوفان گزر گیا ہو۔ اس وقت اس کا چہرہ بے انتہا معصوم نظر آ رہا تھا، لیکن عمران کے نزدیک وہ چہرہ اب بھی کراہیت آمیز تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے اس عارضی حسن کو اپنے پیروں تلے رون ڈالے جس کے ذریعے وہ مردوں کو بے وقوف بنا کر اپنا مطلب نکال لیتی تھی۔ عمران، میں ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنانا چاہتی ہوں، آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتے ہوئے یورتی نے کہا تو عمران حورنکوں کی طرح چند مرتبہ آنکھیں جھپکانے کے بعد بولا، میری اماں بھی یہی کہا کرتی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو عمران؟ تمہاری اماں بھی اور میرے رشتے میں کوئی فرق نہیں ہے؟ یورتی نے پوری طرح آنکھیں کھول کر حیرت زدہ لہجے میں کہا تو عمران شیرخوار بچوں کی طرح منہ میں انگلی ڈال کر بولا، میڈم، میری یہ سب سے بڑی کمزوری ہے کہ میں اب تک رشتوں کے فرق اور نشے بے فراز کو نہیں سمجھ سکا، صرف ماں ہی۔ عمران، تم بالکل بودم ہو، نہ صرف ماں بلکہ دنیا کے ہر رشتے سے اہم رشتہ محبوب کا ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا میڈم، مجھے کسی دوسرے رشتے کی پہچان نہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ میں تو ماں کے پیار سے بھی محروم ہوں، کیونکہ جب میں نے اس رشتے پر اپنا حق جتانے کی کوشش کی، ابا میاں نے مجھے اپنا رقیب سمجھتے ہوئے کان پکڑ کر باہر نکال دیا، اور اس ناانصافی کے بعد میں ہر رشتے کو اپنے دل سے ہٹا کر اپنی پیاری بلی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ عمران، میں تمہیں قائل کر کے ہی چھوڑوں گی۔ یورتی نے یہ کہنے کے بعد ایک دم اچھل کر اپنی دونوں باہیں عمران کی گردن میں ڈالنی چاہییں، لیکن نتیجے میں پھیلی ہوئی باہوں کے ساتھ منہ کے بل فرش پر ڈھیر ہو گئی، کیونکہ عمران تو اس سے پہلے ہی اچھل کر اس کی باہوں کی رسائی سے دور نکل گیا تھا۔ چنانچہ اس طرح خلاف توقع پختہ فرش پر گرنے کی وجہ سے یورتی کو سخت چوٹ آئی تھی، اس لیے اس نے بمشکل سنبھلنے کے بعد قہر آلود نگاہوں سے عمران کی طرف دیکھا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھیل کر رہ گئیں، کیونکہ عمران کمرے کے دروازے کے قریب اس حالت میں سر کے بل کھڑا تھا کہ کھلے پائچے کا پاجامہ سکڑ کر رانوں سے بھی اوپر لنگوٹ کی شکل اختیار کر چکا تھا، کرتا گردن کے قریب چہرے پر لپٹا ہوا تھا اور ٹانگیں پریڈ کرنے سے انداز میں ایک تسلسل کے ساتھ آگے پیچھے چل رہی تھی۔ عمران صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں؟ میڈم، یہ میری عبادت کا وقت ہے اور میں اپنی عبادت میں کسی کو مخل ہونے نہیں دیتا۔ بائی گاڈ، اگر تم بھی اس پوزیشن میں عبادت کرو تو بے حد لطف آئے گا۔ گو کہ یورتی نہایت ہی آزاد خیال عورت تھی، لیکن عمران کے الفاظ کی ادائیگی کچھ اس انداز میں کی گئی تھی کہ اس نے شرما کر ایک دم گردن جھکا لی، لیکن چونکہ عمران کے چہرے اور آنکھوں پر کرتا پڑا ہوا تھا اس لیے وہ یورتی کی اس حالت کو تو نہ دیکھ سکا، البتہ اس کی ٹانگوں کی حرکت میں تیزی پیدا ہو گئی، جبکہ زبان بھی ٹانگوں کا ساتھ دے رہی تھی، اور یورتی سننے کے باوجود ایک لفظ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی، بلکہ اس کی سمجھ میں تو یہ بھی نہیں آ رہا تھا کہ عمران کس زبان میں عبادت کر رہا ہے، بس وہ تو یوں دم سادے بیٹھی تھی کہ عمران کو یہی گمان ہونے لگا کہ اب وہ کمرے میں اکیلا ہی ہے، اور جب اس کا یہ گمان یقین کی صورت اختیار کر گیا تو وہ ایک دم اوپر کی طرف اچھلا اور چند فٹ اوپر جانے کے بعد پیروں کے بل سیدھا کھڑا ہو گیا، پھر جو ہی اس کی نظر اپنی طرف ٹکٹکی باندھے دیکھتی یورتی پر پڑی تو وہ ایک دم دونوں کانوں کو چھو کر بولا، ارے باپ رے باپ، آپ ابھی تک یہی ہیں؟ عمران کی اس بات پر یورتی نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، لیکن وہ ایک ہی چھلانگ لگا کر کمرے سے باہر نکل گیا اور یورتی کو اپنا کھلا ہوا منہ دوبارہ بند کر لینا پڑا۔ لیکن چونکہ عمران نے اسے اپنی باتوں میں الجھا کر نہایت خوبصورت طریقے پر اس کے خوفناک خیالوں سے اسے باز رکھا، اس لیے اس کے چہرے پر کسی قسم کی تلخی کے کوئی آثار نہیں تھے، بلکہ وہ نہایت ہی میٹھی میٹھی نظروں سے اس دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جس سے عمران نکل کر گیا تھا۔ ملکی ابتری کے پیش نظر سر سلطان بے حد پریشان تھے
اور ان کی اس پریشانی کا حل عمران کے پاس تھا، لیکن عمران کی گمشدگی اور فیاض کی ہسپتال میں نازک حالت نے ان کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کر دیا تھا، اور جنونی حالت میں بار بار پہلے فلیٹ اور پھر کاشف پیلس پر فون کرنا ان کا معمول بن چکا تھا۔ لہذا انہوں نے بیدار ہونے کے بعد سب سے پہلے عمران کے فلیٹ پر فون کیا۔ ادھر سے فون سننے والا بھی سلیمان تھا، جو ریسیور اٹھانے کے بعد یہ معلوم کیے بغیر کہ دوسری طرف کون بات کر رہا ہے، طوطے کی طرح رٹے ہوئے الفاظ دہراتا رہا: صاحب گھر پر نہیں ہیں، صاحب گھر پر نہیں ہیں، صاحب گھر پر نہیں ہیں۔ لہذا اب بھی سر سلطان کو وہی جملے سننے پڑے جن سے انہیں تقریباً نفرت سی ہو چکی تھی۔ لہذا انہوں نے نہایت غصے سے کرڈر پر ہاتھ رکھا اور دوسرے لمحے کاشف پیلس کے نمبر ڈائل کرنے لگے۔ گو کہ دوسری جانب سے ریسیور اٹھانے میں بلیک زیرو نے دیر نہیں کی تھی، لیکن وہ سوچ رہا تھا کہ اپنی معلومات کے مطابق انہیں پوری تفصیل سے آگاہ کرے یا نہیں، کیونکہ عمران کی جانب سے اسے کسی قسم کی کوئی ہدایات نہیں تھی، اور عمران کی ہدایات کے بغیر وہ عضو معطل بن کر رہ جاتا تھا۔ لہذا اس نے چند لمحے سوچنے کے بعد مردہ سی آواز میں کہا: جناب، میں بھی عمران صاحب کے لیے کچھ کم پریشان نہیں ہوں۔ جب بھی ان کے متعلق کسی قسم کی خبر ملی آپ کو اطلاع دے دی جائے گی۔ طاہر بیٹے، فیاض بھی تاحال ہسپتال میں خطرے سے باہر نہیں ہے، اور ان حالات نے مل کر مجھے پریشان کر دیا ہے۔ سر سلطان یہ کہہ کر خاموش ہو گئے، کیونکہ انہیں خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں بلیک زیرو ان کی آواز کی لرزش کو محسوس نہ کر لے۔ چونکہ بلیک زیرو بھی عمران کا شاگرد تھا، اس لیے اس سے سر سلطان کی یہ کمزوری پوشیدہ نہ رہ سکی۔ لہذا چند لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے کہا: جناب، اگر اجازت دیں تو میں میدان عمل میں، چونکہ سر سلطان بھی بلیک زیرو کا مطلب سمجھ چکے تھے، اس لیے اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی جلدی سے بولے: طاہر بیٹے، حالات بہت مخدوش ہیں، اس لیے میں تمہیں اس قسم کی اجازت دینے کا رسک نہیں لے سکتا۔ ہاں، اگر عمران ہوتا تو اس کے بلبوتے پر میں بھی رسک لے سکتا تھا، لیکن اب… اتنا کہنے کے بعد سر سلطان کی آواز بھاری ہو گئی، لہذا انہوں نے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے فوراً فون بند کر دیا اور جلدی جلدی تیار ہونے کے بعد اپنے دفتر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابھی وہ مین روڈ پر پہنچے ہی تھے کہ ایک ٹویوٹا کار نہایت مشکوک حالت میں طوفان کی رفتار سے سر سلطان کی کار کو اوورٹیک کرتی ہوئی آگے گزر گئی۔ اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ ٹویوٹا نے جس بے احتیاطی سے اوورٹیکنگ کی تھی، اگر سر سلطان کا ڈرائیور فوری طور پر اپنی کار کو سڑک کے انتہائی سرے پر نہ لے گیا ہوتا تو ٹویوٹا سر سلطان کی کار کو الٹانے میں یقیناً کامیاب ہو چکی ہوتی۔ لہذا ٹویوٹا کے آگے گزرنے کے بعد سر سلطان کے ڈرائیور نے تھوڑی سی گردن گھما کر پچھلی سیٹ پر بیٹھے سر سلطان کی طرف دیکھا۔ چونکہ سر سلطان بھی ٹویوٹا والوں کے خطرناک خیالات کو بھانپ چکے تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا: ارشد، ٹویوٹا کا تعاقب کرو۔ لیکن جناب، ٹویوٹا بغیر نمبر پلیٹ کے ہے۔ میں اندھا نہیں ہوں، ان کی یہ غیر قانونی حرکت انہیں زیادہ مشکوک کر رہی ہے، اس لیے یوں مناسب فاصلے سے تعاقب جاری رکھو کہ ٹویوٹا ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چونکہ سر سلطان کا ذہن تو پہلے ہی کافی چڑچڑا ہو رہا تھا، اس لیے ان کی جانب سے یہ تلخ سا جواب سن کر گاڑی کی اسپیڈ بڑھا دی، جس کے نتیجے میں ٹویوٹا اور ان کا درمیانی فاصلہ نہایت تیزی سے سمٹنے لگا، اور پھر جوں ہی سر سلطان کی گاڑی ٹویوٹا کے قریب پہنچی، ٹر ٹر کی آواز سے پورا علاقہ گونج اٹھا۔ دوستوں، یہ تھا عمران سیریز کے ناول فینٹاسٹک ایجنٹ کا دوسرا حصہ۔ ناول کے مصنف ہیں عبدالقدوس خان آفریدی۔ میرے چینل پر یہ ان کا پہلا ناول ہے۔ یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری طرف سے آنے والے ناول جلد سے جلد آپ کو مل سکیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔